11واں باب مخصوص طریقہ عمل۔ سوچ ایک تخلیقی طاقت ہے، یا یوں کہیے کہ یہ تخلیقی قوت کو عمل پر اکساتی ہے۔ ایک خاص طرز فکر آپ کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، مگر صرف یہی کافی نہیں، آپ نے عمل پر بھی توجہ دینی ہے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے سائنسی انداز میں سوچنے والے مابعد طبیعیاتی مفکرین بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم ارتقاء کے اس مرحلے تک نہیں پہنچے جہاں ہم یہ سوچ بھی سکیں کہ انسان براہ راست کائناتی توانائی پر اثر انداز ہو کر قدرتی مراحل طے کیے بغیر اور انسانی کاوشوں سے بے نیاز ہو کر اشیاء کی تخلیق کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچنے کے ساتھ عملی اقدامات بھی کرے۔ سوچ کے ذریعے آپ پہاڑوں میں موجود سونے کو اپنی طرف راغب تو کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سونا اپنی کان کنی خود ہی کر لے، خود ہی اپنے آپ کو صاف بھی کر لے، خود بخود سکوں میں بھی ڈھل جائے اور سڑک پر لڑکتے ہوئے آپ کی جیب تک آ پہنچے۔ روح اعظم کے زیر اثر انسانی معاملات اس طرح مرتب ہوں گے کہ کوئی انسان کان کنی کی طرف متوجہ ہوگا اور کچھ دوسرے انسانوں کے کاروباری معاملات اس طرح طے پائیں گے کہ سونا آپ تک پہنچ جائے گا۔ آپ بھی اس طرح کا کوئی کاروباری معاملہ کریں گے کہ سونے کو وصول کر سکیں۔ آپ کی سوچ ہر چیز بنا تو دے گی اور اسے آپ کی طرف راغب بھی کر دے گی، مگر آپ کو اپنے ذاتی معاملات اس طرح کے بنانے ہوں گے جو آپ کو ان اشیاء کو وصول کرنے کا حقدار بنا دیں۔ آپ نے یہ بھی چیزیں نہ تو چوری کرنی ہے اور نہ ہی بطور خیرات حاصل کرنی ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے عوض ان کی قدر زر سے زیادہ قدر استعمال رکھنے والی اشیاء دنیا کو دینا ہوگی۔ سوچ کا سائنسی استعمال یہ ہے کہ آپ درکار اشیاء کی صاف اور واضح ذہنی تصاویر بنائیں، انہیں حاصل کرنے کا عزم کریں اور انہیں پا لینے کا شکر آمیز یقین رکھیں۔ اپنی قوت فکر کو کسی پر اسرار اور خفیہ طریقے سے استعمال کر کے حصول مقصد کی کوشش کرنا ہمیشہ ناکامی کا باعث بنے گا۔ سوچ کا خوشحالی کے حصول میں جو کردار ہے وہ گزشتہ ابواب میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ آپ کا عزم اور یقین بے پیکر کائناتی توانائی پر اپنا نقش چھوڑتا ہے۔ یہ توانائی بھی مزید زندگی کی اتنی ہی خواہش مند ہے جتنے کہ آپ ہیں۔ یہ توانائی اپنے لیے طے شدہ طریقے عمل کے مطابق کام کرتے ہوئے تمام تخلیقی قوتوں کو مصروف عمل کر دیتی ہے اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کے مرحلے طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تخلیقی عمل کی رہنمائی کرنا آپ کا کام نہیں، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہنی تصور کو قائم رکھیں، پرعزم رہیں اور شکر گزاری و یقین و محکم پر ڈٹے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے مخصوص طرز عمل بھی اپنانا ہے تاکہ آپ کی مطلوبہ اشیاء آپ تک پہنچیں تو آپ انہیں حاصل کر سکیں۔ یہ اشیاء آپ تک دوسرے انسانوں کے ذریعے آئیں گی اور وہ ان کے بدلے متبادل اشیاء طلب کریں گے۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ دوسروں کا وہ دیں گے جو ان کا حق ہے۔ آپ کی جیب کسی جادوئی بٹوے میں تبدیل نہیں ہو سکتی جو ہمیشہ پیسوں سے بھرا رہے۔ خوشحالی کی سائنس کا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنی سوچ اور اپنے عمل کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی خواہش کی پختگی اور شدت کے زور سے شعوری یا لاشعوری طور پر تخلیقی قوتوں کو تو متحرک کر دیتے ہیں، مگر اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ جب مطلوبہ اشیاء ان تک پہنچتی ہیں وہ ان کے عوض ادائیگی کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ کی سوچ کے ذریعے طلب کردہ اشیاء آپ تک پہنچتی ہیں، انہیں آپ وصول اپنے عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی اقدام کرنے ہیں انہیں کرنے کا وقت یہ موجودہ لمحہ ہے۔ آپ کوئی کام ماضی میں جا کر نہیں کر سکتے۔ ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی کو ذہن سے نکال دیں۔ آپ مستقبل میں جا کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس وقت موجود ہی نہیں۔ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ مستقبل میں کس خطرے سے کیسے نمٹیں گے جب تک کہ واقعہ پیش ہی نہ آ جائے۔ جو قدم آپ نے اٹھانا ہے اسے اس لیے مؤخر نہ کریں کہ آپ کا موجودہ ماحول یا موجودہ کاروبار اس کے لیے ناسازگار ہے۔ اپنا وقت یہ سوچنے میں صرف مت کریں کہ مستقبل میں کسی خطرے سے نبرد آزما ہونے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں کہ جب کوئی سنگین صورتحال پیش آئے گی آپ تب اس سے نمٹ لیں گے۔
جب کوئی کام کرتے وقت آپ کا ذہن مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہو تو آپ کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور آپ کی کارکردگی مؤثر نہیں رہتی۔ اپنی پوری توجہ اس کام پر مرکوز کریں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ نہ کریں کہ اپنی تخلیقی سوچ کائناتی توانائی تک پہنچانے کے بعد آرام سے بیٹھ کر نتیجے کا انتظار کرنے لگیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو نتیجہ کبھی بھی برآمد نہیں ہوگا۔ فوراً سرگرم عمل ہو جائیں۔ وقت صرف موجود لمحہ ہے اور وقت جب بھی ہوگا اسی موجودہ لمحے میں ہوگا۔ اگر آپ نے مطلوبہ اشیاء کو وصول کرنے کی تیاری کرنی ہے تو لازم ہے کہ اسی وقت اسے شروع کر دیں۔ آپ کا عملی منصوبہ جو بھی ہے اس کا آغاز آپ کے موجودہ کاروبار یا ملازمت سے ہی ہونا چاہیے اور آپ کے موجودہ ماحول میں ہی ہونا چاہیے۔ آپ کسی ایسی جگہ کچھ نہیں کر سکتے جہاں آپ موجود نہیں ہیں، یا جہاں آپ ماضی میں کبھی موجود تھے، یا جہاں آپ آئندہ موجود ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صرف وہی کچھ کر سکتے ہیں جہاں آپ اس وقت موجود ہیں۔ اس سوچ میں نہ پڑیں کہ گزشتہ روز کا کام ٹھیک طرح سے ہوا تھا یا نہیں۔ اپنا آج کا کام ٹھیک طریقے سے کریں، کل کا کام بھی آج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کل کا کام کرنے کے لیے کل پورا وقت دستیاب ہوگا۔ پر اسرار اور خفیہ علوم کے ذریعے ان چیزوں یا لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہیں۔ کسی کرنے کا کام ماحول بدلنے کے انتظار میں مؤخر نہ کریں، بلکہ اپنے عمل سے ماحول کو تبدیل کریں۔ اپنے موجودہ ماحول میں اس طرح کام کریں کہ آئندہ آپ کو بہتر ماحول مل سکے۔ خود کو بہتر ماحول میں موجود تصور کریں اور اسے ذہن میں قائم رکھیں۔ پوری دل جمی سے موجودہ ماحول میں سرگرم عمل ہو جائیں اور اپنی تمام صلاحیتیں استعمال میں لائیں۔ خیالی پلاؤ پکانے میں وقت ضائع نہ کریں، اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور عمل کرنا فوراً شروع کر دیں۔ ابتدا میں کوئی نیا، انوکھا یا غیر معمولی کام تلاش نہ کریں۔ ابھی آپ کو وہی کام جاری رکھنا چاہیے جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں، مگر اب اسے ایک نئے جذبے اور ایک مخصوص طریقے سے کریں۔ اس طرح آپ کا خوشحالی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو بھی آغاز عمل کے لیے نئے کاروبار کے شروع ہونے کا انتظار نہ کریں۔ یہ سوچ کر حوصلہ نہ ہاریں کہ آپ کو صحیح مواقع نہیں میسر۔ کوئی انسان اس قدر محروم نہیں ہے کہ وہ درست موقع تلاش نہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی نامناسب کاروبار میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ درست کاروبار شروع نہ کر سکے۔ اپنے ذہن میں خود کو اپنا پسندیدہ کاروبار کرتے ہوئے دیکھیں اور اس تصور کو قائم رکھیں۔ اس کاروبار کو کرنے کا عزم کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ایسا ہو جائے گا، مگر عمل کا آغاز اپنے موجودہ کاروبار ہی سے کریں۔ موجودہ کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کریں۔ نئے کاروبار کے لیے آپ کا عزم اور یقین کے ساتھ قائم کردہ ذہنی تصور کائناتی توانائی کو متحرک کر دے گا اور مناسب حالات آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے درست طور پر کیے گئے عملی اقدامات نئے کاروبار کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ ایک ملازم یا اجرت پر کام کرنے والے کارکن ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اس ملازمت یا کام کو تبدیل کرنا ضروری ہے تو اپنی سوچ کے ذریعے نئی ملازمت یا کام حاصل کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس میں آپ کو شاید ہی کامیابی ہو۔ خود کو اپنی پسندیدہ ملازمت یا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اپنے موجودہ کام پوری توجہ کے ساتھ بہترین طور پر انجام دیتے رہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو من پسند ملازمت یا کام یقینی طور پر مل جائے گا۔ آپ کی بصیرت اور یقین تخلیقی قوت کو آپ کی طرف متحرک کر دے گا اور آپ کا کام ماحول میں موجود قوتوں کو تحریک دے گا کہ وہ آپ کو منزل مقصود کی طرف بڑھائیں۔ باب کے اختتام پر ہم نکات دہرانے کے ساتھ ایک نقطے کا اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک باشعور کائناتی توانائی سے ہر چیز وجود میں آئی ہے اور یہ توانائی اپنی اصل حالت میں پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس توانائی پر سوچ کے عمل سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے جس کا تصور سوچ میں موجود ہوتا ہے۔ انسان سوچ کے ذریعے اشیاء کا ذہنی تصور قائم کر سکتا ہے اور یہ تصور کائناتی توانائی پر عکس ڈال کر مطلوبہ اشیاء کو وجود میں لا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقابلہ بازی ترک کر کے تخلیقی ذہنیت اختیار کرے، مطلوبہ اشیاء کی ایک واضح ذہنی تصویر بنائے،
اسے ذہن میں قائم رکھے، اشیاء کے حصول کا عزم کرے، حصول مقصد میں کامیابی کا پورا یقین رکھے اور شکوک و شبہات دل میں بالکل نہ آنے دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اندر عمل کے ذریعے حصول اشیاء کی اہلیت پیدا کرے، یعنی اپنے موجودہ کام کو بہترین طریقے پر انجام دینا شروع کر دے۔ 12واں باب، ہر کام بحسن و خوبی انجام دینا۔ لازم ہے کہ آپ اپنی سوچ گزشتہ ابواب میں دیے گئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں گے، اپنے موجودہ کام پر بھرپور توجہ دیں گے اور اس کو مکمل و بہترین بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوئے وہ ضرور کریں گے۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں موجودہ ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے درکار صلاحیت سے زیادہ صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو اور آپ خود کو اپنے موجودہ عہدے سے بڑا کر لیں۔ عہدے سے زیادہ بڑا ہو جانے والا کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی کسی ایک بھی ذمہ داری سے پہلو تہی کرے۔ دنیا میں ساری ترقی صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو ہر طرف زوال شروع ہو جائے۔ اپنے فرائض پورے نہ کرنے والے لوگ معاشرے، حکومت اور صنعت و تجارت پر بوجھ ہوتے ہیں۔ ان کے حصے کا کام دوسروں کو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ترقی میں وہ سب لوگ رکاوٹ ہیں جو اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ وہ کسی سابقہ اور زندگی کے کم ترقی یافتہ دور سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا رجحان انحطاط کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کا ہر فرد ضرورت سے کم اہلیت کا حامل ہو۔ سماجی ارتقاء جسمانی و ذہنی ارتقاء کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ حیوانی ارتقاء کا سبب زندگی کی خواہش نمو ہے۔ جب کسی زندہ وجود میں زندگی کی نمو اس کی موجودہ وظائف حیات کی ضرورت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ وجود ترقی پا کر ایک برتر وجود میں بدل جاتا ہے اور زندگی کی ایک نئی نوع وجود میں آ جاتی ہے۔ زندگی کی نئی انواع کبھی وجود نہ پا سکتی اگر موجود انواع میں زیادہ سے زیادہ زندگی پانے کا جذبہ نہ ہوتا۔ اس قانون کا اطلاق آپ پر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس قانون کو اپنی زندگی کے ہر شعبے پر لاگو کریں۔ ہر دن یا تو ایک کامیاب دن ہوتا ہے یا ناکام، اور یہ کامیاب دن ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے قریب کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہر دن ناکام ہو تو آپ کبھی بھی خوشحال نہ ہو سکیں گے، اور اگر آپ کا ہر دن کامیاب ہو تو خوشحالی زیادہ عرصہ آپ سے دور نہیں رہ سکے گی۔ اگر کوئی کام آج کیا جا سکتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو اس کام کے حوالے سے آپ ناکام رہیں گے۔ اس کے نتائج آپ کی توقع سے زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ آپ پہلے سے نہیں جان سکتے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے کام کے حتمی نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ جو قوتیں آپ کے لیے سرگرم عمل ہو چکی ہیں وہ کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ کا دار و مدار آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کرنے پر ہو، جس کی اہمیت عظیم امکانات کے لیے دروازہ کھولنے جیسی ہو۔ آپ ان سلسلوں کو نہیں جانتے جو کائناتی ذہن مختلف اشیاء کے درمیان اور اشیاء اور انسانی معاملات کے درمیان قائم کر رہا ہے تاکہ آپ اپنا مقصود پا سکیں۔ ایک چھوٹے سے کام کو نہ کرنے یا نظر انداز کرنے سے آپ کے مقصد کو پورا ہونے میں لمبی تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہذا جو کام آج کیا جا سکتا ہے اسے آج ہی کیجیے۔ تاہم درجہ بالا اصول پر کچھ حدود و قیود بھی لاگو ہوتی ہیں اور آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ آپ نے حد سے زیادہ کام نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ سے زیادہ کام کم از کم وقت میں نبیڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے نہ تو ہفتے بھر کا کام ایک ہی دن میں کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ کل کا کام بھی آج ہی کر ڈالیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ ہر کام کو کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہر کام بذات خود ایک کامیابی یا ناکامی ہے۔ ہر کام بحسن و خوبی بھی کیا جا سکتا ہے اور ٹالنے کے انداز میں بھی۔ بد دلی اور برے طریقے سے کیا جانے والا ہر کام ناکامی ہے، اور اگر آپ اپنا ہر کام اسی طرح کریں گے تو آپ کی پوری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ جتنا زیادہ کام کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی برا ہوگا۔
دوسری طرف حسن و خوبی کے ساتھ کیا جانے والا ہر کام بذات خود ایک کامیابی ہے، اور اگر آپ ہر کام اس طرح کریں گے تو آپ کی پوری زندگی لازماً کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اکثر کام لاپرواہی سے اور بھدے طریقے سے کیے جائیں اور بحسن و خوبی کیے جانے والے کاموں کی تعداد ناکافی ہو۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اگر آپ کوئی کام برے طریقے سے نہ کریں اور اپنے اکثر کام بہترین طور پر کریں تو آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ ہر کام کو حسن کارانہ انداز میں انجام دینا ہی خوشحالی کی سائنس کا نچوڑ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنا ہر کام اتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ وہ بذات خود ایک کامیابی بن جائے؟ جی ہاں، آپ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ہر کام کو بہترین طریقے سے کیجئے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور خدا کی طاقت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ہر کام کو حسن کارانہ انداز میں انجام دینے کے لیے آپ نے خدا کی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ ہر عمل طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی۔ جب آپ کی ہر کوشش بھرپور طریقے سے ہو تو آپ اس مخصوص طرز عمل کو اپناتے ہیں جو آپ کو دولت مند بنائے گا۔ آپ کا ہر عمل جاندار اور نتیجہ خیز اس وقت ہوگا جب آپ مطلوبہ نتائج ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور وہ طاقت جو حصول مقصد کے یقین سے پیدا ہو اسے ہر عمل کی تکمیل میں لگائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو ذہنی قوت اور شخصی عملی اقدام کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ذہنی قوت کسی ایک وقت اور مقام پر استعمال کرتے ہیں اور عمل کسی اور وقت کسی اور جگہ پر کرتے ہیں، لہذا ان کے اعمال کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ان میں اکثر نامناسب طور پر انجام دیے گئے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد ہر کام میں شامل حال ہو، خواہ وہ روزمرہ کے عمومی کام بھی کیوں نہ ہوں، تو آپ کا ہر کام کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر کامیابی مزید کامیابیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی خواہش کردہ اشیاء آپ کی طرف بڑھتی ہیں۔ جتنا زیادہ اچھے کام اتنی زیادہ جلد کامیابی۔ یاد رکھیں، ہر کامیاب عمل نتائج پر پہلے عمل سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، چونکہ فروغ زندگی کی خواہش ہر چیز میں موجود ہے۔ کامیابی کی طرف گامزن ہر انسان کی طرف زیادہ سے زیادہ اشیاء راغب ہونے لگتی ہیں۔ ہر روز وہ سارے کام کریں جو آپ اس دن کر سکتے ہیں اور ہر کام بہترین انداز میں کریں۔ ہر کام کرتے ہوئے خواہ وہ روزمرہ کا کوئی چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، اپنے مقصود کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اس ذہنی تصور کو ہر وقت تمام تر جزویات کے ساتھ یاد رکھیں۔ یہ کام تو آپ نے فرصت کے لمحات میں کرنا ہے کہ ذہنی تصویر کو تمام تر باریکیوں کے ساتھ دیکھیں اور انہیں یادداشت میں محفوظ کریں۔ اگر آپ نتائج جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سارا ہی فارغ وقت اس مشق کو کرنے میں گزاریں۔ مسلسل استغراق آپ کو مطلوبہ شے کی ذہنی تصویر کو تمام تر جزیات کے ساتھ آپ کے حافظے میں نقش کر دے گا، اور پھر یہ نقش پورے طور پر کائناتی توانائی کو وصول ہو جائے گا۔ تاہم کام کاج کے دوران آپ نے اس تصویر کو صرف یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کے عزم و یقین کو تقویت ملے اور آپ اپنی پوری ہمت بروئے کار لا سکیں۔ آئیے اب ہم اپنے نصاب کو دہراتے ہیں۔ اس کے صرف آخری حصے میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اس باب میں شامل مواد بھی اس میں آ جائے۔ ہر چیز ایک باشعور کائناتی توانائی سے وجود میں آئی ہے، اور یہ توانائی اپنی اصل حالت میں پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس توانائی پر سوچ کے عمل سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے جس کا تصور سوچ میں ہوتا ہے۔ انسان سوچ کے ذریعے اشیاء کا ذہنی تصور قائم کر سکتا ہے، اور یہ تصور کائناتی توانائی پر عکس ڈال کر مطلوبہ اشیاء کو وجود میں لا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقابلہ بازی ترک کر کے تخلیقی ذہنیت اختیار کرے، اپنے ذہن میں مطلوبہ اشیاء کی واضح تصویر بنائے، اور پھر پورے عزم و یقین کے ساتھ ہر روز وہ سارے کام کرے جو اس دن کیے جا سکتے ہیں، اور ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ 13واں باب، درست کاروبار شروع
کرنا۔ کسی بھی کاروبار میں کامیابی کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کے اندر اس کاروبار کو کرنے کی صلاحیت اچھی طرح سے موجود ہو۔ موسیقی کے ہنر سے عاری کوئی شخص موسیقی کا استاد نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص ہنر سیکھے بغیر اچھا کاریگر نہیں بن سکتا۔ تاہم صلاحیت اور ہنرمندی اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ آپ دولت مند بن جائیں گے۔ بہت سے موسیقار مہارت رکھنے کے باوجود غریب ہیں۔ بہت سے لوہار اور بڑے اعلیٰ درجے کی مہارت رکھنے کے باوجود امیر نہیں ہو پاتے، اور اچھی مہارت رکھنے والے بہت سے تاجر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ صلاحیت اوزار کا کام کرتی ہے، اچھے اوزاروں کی موجودگی ضروری ہے، مگر ان اوزاروں کا درست استعمال بھی ناگزیر ہے۔ ایک آدمی اپنی تیز آری اور اچھے رندے کے ذریعے جاذب نظر فرنیچر بنا لیتا ہے، مگر ایک دوسرا آدمی انہی اوزاروں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی نقل تیار نہیں کر پاتا۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اچھے اوزاروں کو اچھی طرح استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کی مختلف ذہنی صلاحیتیں آپ کے اوزار ہیں جن کی مدد سے آپ نے خوشحالی بنانے والے کام کرنے ہیں۔ آپ اس کاروبار میں نسبتاً آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کے لیے آپ میں بہتر ذہنی صلاحیتیں موجود ہوں۔ عام طور پر آپ اس کاروبار میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں جس کے لیے درکار صلاحیتیں آپ میں فطرتاً موجود ہوں، مگر یہ کوئی حتمی فارمولہ نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی پیدائشی طور پر موجود صلاحیتوں کے مطابق پیشہ منتخب کرنے کا پابند نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بزنس کے ذریعے دولت مند ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ مطلوبہ استعداد نہیں رکھتے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو کام کرنے کے دوران اپنے اوزار بنانا ہوں گے۔ جس کام کے لیے آپ پہلے سے اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں اس میں کامیاب ہونا آسان ہوتا ہے۔ تاہم آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی کسی بھی بنیادی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور بنیادی صلاحیتیں تو ہر ایک انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ اپنی صلاحیتیں وہاں استعمال کریں جہاں آپ انہیں بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشحالی کا حصول آسان ہے، مگر وہ خوشحالی سکون قلب بھی ساتھ لاتی ہے جو ایسے کام کرنے سے حاصل ہو جنہیں کرنے کا آپ کو شوق بھی ہو۔ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہی کچھ کرنا زندگی ہے۔ اگر ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کا کبھی موقع ہی نہ ملے، تو زندگی بھی کبھی حقیقی سکون نہیں پا سکتی۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے کرنے کی خواہش اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میں یہ کام کرنے کی قوت موجود ہے۔ خواہش قوت کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اعلیٰ موسیقی بجانے کی خواہش کے پیچھے وہ طاقت موجود ہوتی ہے جو اس کے ذریعے اپنا اظہار چاہتی ہے۔ کوئی کام کرنے کی زبردست خواہش اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے انجام دینے کی مضبوط طاقت بھی موجود ہو، اور وہ اپنی نمو اور درست استعمال کا تقاضا کر رہی ہو۔ اگر دیگر تمام عوامل یکساں رہیں تو آپ کے لیے بہترین کاروبار وہ ہے جس کے لیے آپ کی صلاحیتیں پہلے سے عروج پر ہیں۔ اگر آپ میں کوئی اور کام کرنے کی زبردست خواہش موجود ہے تو اس کام کا انتخاب کریں اور آپ کی حتمی منزل مقصود سے وہ مطابقت بھی رکھتا ہو۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس پیشے یا کاروبار کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اطمینان اور خوشی کا باعث ہو۔ آپ وہ کام کرنے کے پابند نہیں ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ آپ کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ آپ ایسا کام کریں جو آپ کے پسندیدہ کام کو اپنا سکنے کا ایک ذریعہ ہو۔ اگر ماضی میں کی گئی غلطیوں نے آپ کو کسی ناپسندیدہ کاروبار یا ماحول میں دھکیل دیا ہے تو کچھ عرصہ آپ اسے کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کام کو بھی اپنے لیے خوشگوار بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام آپ کے پسندیدہ کام کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام آپ کے پسندیدہ شعبے سے تعلق نہیں رکھتا تو بھی اسے جلد بازی میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے رفتہ رفتہ منظم طریقے سے تبدیل کریں۔ تاہم اچانک اور بڑی تبدیلی سے اس صورت میں گریز نہ کریں کہ آپ کو موقع مل رہا ہو اور آپ محتاط انداز میں اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر دل میں شک و شبہ پایا جائے تو فوری طور پر کوئی بڑا قدم اٹھانے سے باز رہیں۔
تخلیقی میدان میں نہ تو کوئی جلد بازی ہے اور نہ ہی مواقع کا قحط۔ جب آپ مقابلہ بازی سے اجتناب کرنے لگتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں کہ جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی دوسرا اس میں آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اگر ایک جگہ پر ہو جائے گی تو ان قریب آپ کے لیے کوئی دوسرا اور بہتر موقع دستیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ شک میں مبتلا ہیں تو جلد بازی نہ کیجیے، انتظار کریں، اپنی بصیرت کی طرف پلٹیں، عزم و یقین میں اضافہ کریں۔ جب بھی شک اور تذبذب کا شکار ہوں، شکر گزاری کے ذریعے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کچھ دن اپنی خواہشات کو واضح کرنے میں گزاریں اور حصول مقصد کا یقین کر کے پرخلوص شکریہ ادا کریں تو آپ کا ذہن یکسو ہو جائے گا اور آپ پر واضح ہو جائے گا کہ عملی قدم کب اٹھانا ہے۔ ایک ایسا ذہن موجود ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ آپ یقیناً زندگی کو آگے بڑھانے کے عزم اور دل کی گہرائی سے نکلنے والے شکر کے ذریعے اس ذہن سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ جلد بازی کریں، آپ کا اقدام خوف اور شک پر مبنی ہو، یا آپ سب کی بھلائی چاہنے اور کسی کا نقصان نہ کرنے کے اصول کو فراموش کر بیٹھے ہوں۔ جب آپ درست راہ پر گامزن رہیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ عزم و یقین میں مستحکم رہیں، انتہائی شکر گزاری کے ذریعے کائناتی ذہن سے رابطہ استوار رکھیں۔ ہر روز آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بہترین طریقے سے کریں، مگر کسی جلد بازی، پریشانی اور خوف کے بغیر ہو۔ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ جلد بازی کا شکار ہوں گے، آپ تخلیقیت سے نکل کر مقابلے بازی کے میدان میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ جیسے ہی جلد بازی کا شکار ہوں گے فوراً رک جائیں۔ آپ ذہن کو مطلوبہ اشیاء کی ذہنی تصاویر پر مرکوز کریں اور انہیں حاصل کرنے کا یقین کر کے شکر ادا کریں۔ شکر گزاری ہمیشہ عزم و یقین میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔